غسل کے بعد امیر اندلس عبد الرحمن اپنے خاص ملاقات کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے دونوں عیسائی قیدی کھڑے تھے۔ زریاب بھی موجود تھا اور یحییٰ بن یحییٰ بھی۔ اگر تم سچ نہیں بولو گے تو ایسی اذیت میں ڈالوں گا کہ مر مر کے جیو گے، عبد الرحمن نے قیدیوں سے کہا۔ یہ کس کا دماغ تھا جس نے یہ ڈھونگ سوچا تھا؟ میں اس دماغ کی تعریف کرتا ہوں، لیکن وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اگر تم دونوں بتا دو تو میں تم دونوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کیا گناہ کیا ہے ہم نے؟ ایک عیسائی نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غم اور غصہ تھا اور مظلومیت کا تاثر تھا۔ ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ اپنے وزیر اور سالار کے مقابلے میں ہمیں ہی جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اس گرجے کو آپ کے حاکموں نے آگ لگوا دی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کھڑا ہے۔ اسے آپ کھنڈر کہیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ گرجا اتنا ہی مقدس ہے جتنا آپ کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ ہم کبھی کبھی رات کو وہاں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کے سپاہیوں نے ہم پر اس وقت گرجے میں حلہ بول دیا جب ہم عبادت میں مصروف تھے۔ ہمارے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا اور ہمیں پکڑ کر لے آئے۔ کیونکہ ہم قیدی ہیں اس لیے آپ ہمیں مجرم سمجھتے ہیں۔ کیا اسلام میں روا ہے کہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو مسلمان آگ لگا دیں؟ دوسرے قیدی نے احتجاج کے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھیں، یوسف مسیح کی تصویر یہاں پڑی ہے۔ یہ آپ کے سالار وہاں سے اٹھا کر یہاں پھینک گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ توقع ہے کہ اس طرح خوفزدہ ہو کر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کی یہ توقع کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یحییٰ عبد الرحمن نے کہا، کیا میں تسلیم کر لوں کہ میرے وزیر اور سالار جھوٹ بول رہے ہیں؟ یحییٰ بن یحییٰ ابھی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک قیدی نے کہا، وزیر اور سالار فرشتے نہیں ہوتے۔ انہوں نے ہم پہ جو ظلم کیا ہے وہ اپنے مذہب کی خاطر کیا ہے، لیکن ان کے دماغوں میں یہ سوچ نہیں آئی کہ انہوں نے پوری عیسائی رعایا کو اپنے خلاف کر لیا ہے۔ ہم آپ کے وفادار رعایا ہیں۔ فرانس کا بادشاہ لوئی اور ادھر الفانسو عیسائی ہیں، مگر ہم انہیں اس لیے اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں اور وہ سلطنت اندلس کے دشمن ہیں۔ ان دونوں کو باہر لے جاؤ، عبد الرحمن نے کہا۔ مجھے کچھ سوچنے دو۔ قیدیوں کو باہر لے گئے۔ زریاب کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ یحییٰ بن یحییٰ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا اور عبد الرحمن اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسے اور یحییٰ کو معلوم نہیں تھا کہ جب وہ غسل کے لیے اندر چلا گیا تھا تو زریاب باہر نکل گیا تھا۔ وہ قیدیوں کو پردے میں لے گیا تھا۔ دربار پر اور امیر پر وہ چونکہ چھایا ہوا تھا، اس لیے سپاہیوں نے دونوں قیدی اس کے حوالے کر دیے تھے۔ قیدیوں نے جو بیان دیا تھا یہ انہیں زریاب نے بتایا تھا۔ کیا میں اپنے وزیر اور سالار کے خلاف کارروائی کروں؟ امیر اندلس نے یحییٰ سے پوچھا اور خود ہی جواب دے دیا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ شاہ اندلس زریاب نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کے دماغ میں اپنا فیصلہ ڈالنے کے لیے کہا۔ آپ دو سالاروں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ وزیر عبد الکریم وزیر بھی ہیں اور سالار بھی۔ انہوں نے بڑی خطرناک غلطی کی ہے، لیکن یہ معاملہ دبایا جا سکتا ہے۔ میں عیسائیوں کو راضی کر لوں گا۔ ان دونوں قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیں۔ اگر آپ انہیں رہا کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، لیکن یہ نہ بھولیں کہ بغاوت سر اٹھا رہی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جس پرانے اور غیر آباد گرجے کو آگ لگائی گئی ہے وہاں عیسائی کسی پراسرار طریقے سے عیسائیوں کو خوفزدہ کر کے انہیں حکومت اندلس کے خلاف اکساتے تھے۔ یہ معلوم کرنا آسان نہیں ہوگا کہ گرجے کو آگ لگائی کس نے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں کو رہا کروایا جائے، لیکن عیسائیوں کی درپردہ سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے۔ گرجوں کو جلا کر آپ بغاوت کی چنگاری کو نہیں بجھا سکتے۔ ٹھنڈے مزاج سے سوچیں۔ کچھ دیر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ یحییٰ عیسائیوں کا ساتھی تو نہیں تھا، لیکن اس کے اپنے مفادات تھے، اس لیے وہ ان کے مطابق بات کر رہا تھا۔ زریاب بظاہر عبد الرحمن کا ساتھی تھا، لیکن وہ عیسائیوں کا آدمی تھا۔ عبد الرحمن ان دونوں سے متاثر تھا، اس لیے اس نے اپنے فیصلے پر ان دونوں کے مشورے غالب کر لیے اور حکم دیا کہ دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ قرطبہ کے گرجوں کے گڑیال بج رہے تھے۔ بعض کی آواز بھاری تھی، بعض کی ہلکی۔ وہ ایک ہی سر اور تال پر جیسے منظم ہو گئے تھے۔ یہ ان کے بجنے کا کوئی وقت نہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خطرہ بڑا چلا آ رہا ہو۔ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے ان پر کوئی آفت آ پڑی ہو۔ یہ آفت کیا کم ہے کہ ان کے ایک قدیم گرجے کو آگ لگا دی گئی ہے، زریاب نے کہا۔ یہ ماتمی گڑیاں ہیں، ہم کسی کو رونے سے نہیں روک سکتے۔ شاہ اندلس، آپ پریشان نہ ہوں، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ یہ قدیم گرجا پہاڑی پر تھا۔ رات اس کے شعلے قرطبہ کے لوگوں نے دیکھے تھے۔ یہی لوگ تھے جنہیں حضرت عیسیٰ کا ظہور دکھایا گیا تھا اور پیغام سنایا گیا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ نے تباہی اور بربادی کی خبر دی تھی۔ رات کو جو لوگ حضرت عیسیٰ کا ظہور دیکھنے گئے تھے وہ دور نیچے کھڑے تھے۔ جب گرجے کو آگ لگی تو ان میں ایسی گڑبڑ بچ گئی کہ کئی آدمی گرے اور اندھا دھند بھاگے اور ہجوم کے قدموں تلے کچلے گئے۔
ہجوم خوفزدہ تھا۔ اس نے سارے شہر میں خوف پھیلا دیا اور دوسرے دن نہ صرف شہر میں بلکہ مسافات میں بڑی ڈراؤنی افواہیں پھیل گئیں۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ گرجوں میں جاؤ، وہاں سے تمہیں رہنمائی ملے گی۔ گرجوں کے گھڑیال بج رہے تھے اور عیسائی گرجوں کو دوڑے جا رہے تھے، اور تم نے اپنا مذہب ترک کر دیا۔ ہر گرجے میں اسی قسم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہر پادری کا واز یہی تھا، آج تمہارے اس گرجے کو مسلمانوں نے آگ لگا دی ہے جہاں خدا کے بیٹے کا ظہور ہوا تھا۔ اسے یہی گرجا عزیز تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم اپنے دشمن کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئے۔ اور کسی گرجے سے یہ آواز اٹھ رہی تھی، یوسی مسیح اپنے اس گرجے کو آگ لگا کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں جس میں وہ راتوں کو آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ گرجوں کے گھڑیال مسلسل بج رہے تھے۔ عبد الرحمن کا محل جیسے ڈن ڈناڈن سے جھوم رہا تھا۔ عبد الرحمن اپنے دربار میں داخل ہوا تو اسے ایسے لگا جیسے گرجوں کے گھڑیالوں کی آوازیں پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی ہوں۔ بند کرواؤ انہیں، عبد الرحمن نے گرج کر کہا۔ ہم اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ شاہ اندلس کے حکم کی تعمیل کرنے کو درباری دوڑ پڑے۔ باہر گھوڑے دوڑنے کی آواز سنائی دی اور کچھ دیر بعد گھڑیال خاموش ہو گئے۔ گھڑیال خاموش ہو گئے ہیں شاہ اندلس، عبد الرحمن کو کسی نے اطلاع دی۔ ہاں ہاں، عبد الرحمن نے خشمگین ہو کر کہا، میرے کان ہیں، مگر آپ کو اس طوفان کو کس طرح خاموش کریں گے جو کلیسا سے اٹھ رہا ہے؟ وزیر حاجب عبد الکریم نے کہا، جو اپنے رتبے کے مطابق عبد الرحمن کے قریب بیٹھا تھا۔ آپ اس انسانی آواز کو کس طرح خاموش کریں گے جو گرجوں میں اٹھ رہی ہے؟ امیر اندلس، میں ابھی شہیدوں کو دفن کر کے آیا ہوں۔ شہید شہید، عبد الرحمن نے جھنجھلا کر کہا۔ عبد الکریم، کوئی اور بات بھی کیا کرو، کچھ سوچنے دو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور درباریوں اور وزیر کو حیران اور ششدر چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ شام کو عبد الرحمن کو روزمرہ کی طرح دن بھر کی خبریں سنائی جانے لگیں۔ یہ خبریں سنانے والے 2 آدمی تھے، لیکن وہ براہ راست عبد الرحمن سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ایک درباری حاکم تھا، ان مخبروں سے خبریں سنتا تھا اور عبد الرحمن تک صرف وہ باتیں پہنچاتا تھا جو اس کے لیے خوشگوار تھیں۔ جب سے زریاب نے دربار میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا، روزمرہ کی خبریں عبد الرحمن تک پہنچنے سے پہلے وہ بھی سنتا اور ہدایت جاری کرتا کہ کون سی بات شاہ اندلس تک پہنچے اور کون سی حذف کر لی جائے۔ لوگ خلیفہ کا نام تک نہیں جانتے۔ عبد الرحمن نے پوچھا، بغاوت؟ خبریں سنانے والے نے حیران ہو کر جواب دیا، کیسی بغاوت؟ کیا مسلمان، کیا عیسائی حضور کے نام کے سجدے کرتے ہیں؟ بغاوت ہی کون سوچ سکتا ہے؟ اسے ہر شام ایسی خبریں سنائی جاتی تھی جن میں اسے خدا کے بعد کا درجہ دیا جاتا تھا۔ وہ رعایا کو خوشامدی مشیروں کی آنکھ سے دیکھتا تھا، انہی کے کانوں سے باہر کی آوازیں سنتا تھا۔ انہی لوگوں نے اسے امیر اندلس سے شاہ اندلس بنا لیا تھا۔ اور اس روز جب ایک گرجے کے کھنڈر کی آگ کی چنگاریاں ہر ایک گرجے میں جا پہنچی اور بغاوت کی چنگاریاں بن رہی تھیں، شاہ اندلس کو اطلاع دی گئی کہ سب خیریت ہے اور رعایا اس کے نام کی سجدے کرتی ہے۔ اندلس کی اس حکمران کو جو عالم اور فاضل تھا اور جو قانون اور منطق میں قطع و برید اور ترمیم کرنے کی اہلیت رکھتا تھا، اور جس کی تلوار سے جنگی قیادت سے شاہ لوئی اور فانسو دوم جیسے جنگجو اور طاقتور حکمران بھی ڈرتے تھے، اور امیر اندلس خوشامدیوں اور مفاد پرستیوں کے طلسماتی الفاظ سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے احساس نہ رہا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ اس سے کہلوایا جا رہا ہے وہ تاریخ ہے، اور آگے چل کر اسے تاریخ اسلام بننا ہے۔ تاریخ تازیانہ عبرت بھی ہوتی ہے اور مشعل راہ بھی۔ آنے والی نسلیں اس سے گمراہ بھی ہوتی ہیں اور اس سے منزل کے نشان بھی پا لیتی ہیں۔ بھٹک جانے کا یہ منزل کے نشان پا لینے کا انحصار اس پر ہے کہ آباء و اجداد نے تاریخ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے یا وہ حق پرست رہے۔ جس قوم کی تاریخ میں خوشامدیوں اور غداروں کا عمل دخل رہا ہو، اس کے اوراق جھوٹ کے حامل ہوتے ہیں۔ انسان کو خود ستائی کا عادی بنا دیتا ہے۔ انسان کو بادشاہ بنا سکتا ہے، مگر تاریخ کا رد عمل بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مغلوں نے اور اندلس میں بنی امیہ نے جو تاریخ بنائی ہے وہ درباریوں نے لکھی ہے، جس پر ہم آج بھی فخر کرتے ہیں۔ ادھر تاج محل اور شاہی مسجدوں کو، ادھر الحمرا اور مسجد قرطبہ کو دیکھ کر ہم اپنے اوپر جھوٹا وجد طاری کر لیتے ہیں، مگر کم ہی یہ سوچتے ہیں کہ انہیں زوال کیوں آیا اور سلطنت اسلامیہ سکڑتی سمیٹتی کیوں چلی گئی۔ یہ کارنامہ خوشامدیوں اور غداروں کا ہے، جنہوں نے حکمرانوں کی عقل پر پردے ڈال دیے اور جب وہ مر گئے تو ان پر عالیشان مقبرے تعمیر کر دیے۔ اندلس کی تاریخ کے ایک ایک ورق اور ایک ایک لفظ پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ آج ہم صدیوں بعد اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ خوشامدی مشیر اور ان کی سفارشوں پر بے دریغ انعام و کرام اور خطروں سے چشم پوشی کا دور ایک بار پھر آ گیا ہے۔ قوم رعایا بن گئی ہے اور حاکم اور رعایا کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، مگر حاکم اس نشے میں بدمست ہے کہ لوگ ان کے نام کے سجدے کرتے ہیں۔